شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحين به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما هو على الغيب بضنين. بزرگوں دوستوں عزیز بچوں حاضرین جمعہ بڑا ہی بزرگی اس رب العالمین کے لیے جو خالق ہے مالک ہے رازق ہے مختلف ہے. درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام الثقلین امام الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وبارک وسلم. اسلامی بھائیوں، آج آپ کے سامنے جس موضوع پر خطاب کرنا ہے وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اور ہمارے اعمال. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات سے نوازا اور یہ معجزات آپ کے صدق نبوت کی دلیل ہے اور معجزات کا ایک حصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا وہ ہو بہو ویسے پوری ہوتی جا رہی ہیں یا جو پوری نہیں ہوئی ہمارے یقین اور عقیدہ ہے کہ وہ ضرور پوری ہوں گی. پیشین گوئیوں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں.
ایک وہ جو احادیث کی روشنی میں واقعات سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرا جو ہمارے اعمال سے تعلق رکھتے ہیں۔ واقعات سے جو تعلق رکھتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی لمبی روایت، راوی حدیث عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آتا ہے اور فقر و فاقے کی شکایت کرتا ہے، دوسرا آدمی آتا ہے اور راستے کے پرامن نہ ہونے کی شکایت کرتا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں، اے عادی، کیا تم الحیرہ شہر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جانتا نہیں ہوں، لیکن نام میں سنا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے ایک عورت ہیرا شہر سے جائے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے آئے گی، اس کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ یہ قبیلے طے کے بدماش کہاں جائیں گے، وہ کہاں رہ جائیں گے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عادی، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ مسلمان ہرمز کے کسرا کے خزانے کو فتح کریں گے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ وہی کسرا بن ہرمز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک بندہ مٹھی بھر سونا اور چاندی لے کر کے نکلے گا اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کے لیے، لیکن کوئی اس کے صدقات کو قبول کرنے والا نہ ہوگا، اور بندہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ ان سے کہے گا، کیا میں تمہارے پاس نبی کو نہیں بھیجا تھا جو ہمارا دین تم تک پہنچا دیا؟ یا میں نے تم کو مال دے کر کے تم پر مہربانی نہیں کی تھی؟ بندہ کہے گا کیوں نہیں، رب العالمین آپ نے ہمیں دی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی دائیں طرف اور اپنے بائیں طرف بھی دیکھے گا، اس کو جہنم نظر آئے گی۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بہو میں نے دیکھی، اور میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک عورت ہیرا شہر سے جاتی تھی، خانہ کعبہ کا طواف کر کے آتی تھی، لیکن اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہیں رہتا، مطلب راستے اتنے پرانے تھے اور خطرات بالکل نہیں تھے۔ اور میں نے دیکھا کس طرح کے خزانوں کو مسلمانوں نے فتح کیا، اور فتح کرنے والوں میں بھی شامل تھا۔ اور اگر کسی کی عمر لمبی ہوئی تو دیکھے گا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے دیکھا کہ اتنا پرامن اور اتنا سب کچھ ان کے زمانے میں ہوا کہ بندہ سونا اور چاندی لے کر کے جاتا تھا اور تلاش کرتا تھا کہ کوئی لینے والا مل جائے، لیکن کوئی نہیں ملتا تھا۔ اتنے خوشحال تھے مسلمان، اور ایسا دور اور ایسا خلافت ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پیشین گوئی کی، صحیح بخاری شریف کی وہ بھی روایت ہے، راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال کو تقسیم کر رہے تھے، اور ایک ذوالخویسرہ نام کا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، اے نبی، آپ مال کو تقسیم کرنے میں عدل و انصاف سے کام لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اومن یعدل اذا لم اعدل، کون ہے جو عدل و انصاف کر سکتا ہے اگر میں نے عدل و انصاف نہیں کی؟ اگر میں عدل و انصاف نہیں کروں گا تو میں تو خائب و خاسر ہو گیا، میں نقصان اٹھانے والا ہو گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہتے ہیں، فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حکم ہو تو ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہیں، اس کے اور ساتھی ہیں، تم اپنی نمازوں کو
ان کی نمازوں کے مد مقابل میں حقیر سمجھو گے، تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مد مقابل میں حقیر سمجھو گے، تم اپنے قرآن کی تلاوت کو ان کے قرآن کی تلاوت کے مد مقابل میں حقیر سمجھو گے۔ غور کیجئے گا، دماغ لگائیے گا۔ اور یہ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، اور یہ ایمان سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے جب تیر کسی کا شکار کرتے ہوئے آگے کی طرف پھاڑتے چیرتے چلا جاتا ہے تو اس کے پھل میں نہ کچھ دکھائی دیتا، نہ اس کے لکڑی میں کچھ دکھائی دیتا، نہ اس کے پر میں کچھ دکھائی دیتا ہے، بالکل صاف و شفاف۔ اسی طریقے سے ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو بظاہر نماز پڑھیں گے، بظاہر روزہ رکھیں گے، بظاہر قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن ان کا ایمان ان کے دل سے ایسے نکل جائے گا جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے، جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے نشانات ہمیں بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک ایسا کالا کلوٹا آدمی ہوگا جس کے ہاتھ پہ گوشت کا لوتھڑا ہوگا جو تھل تھل کر رہا ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان لوگوں کا ظہور ہوا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان لوگوں نے آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ان سے جہاد کیا۔ جہاد کرنے کے بعد جب آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی تھی تو آپ نے لوگوں کو بھیجا اور کہا جاؤ اس بندے کی لاش کو لے کر کے آؤ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ گئے لوگ اور اس کالے کلوٹے آدمی کو لاشوں میں سے کھینچ کر نکال کر کے لائے، اور دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی پیشین گوئی کی تھی سیم ٹو سیم ویسا اس کے ہاتھ پہ موجود تھا۔ وہ خوارج کی جماعت تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کر دی تھی جو ہو بہو صحابہ رسول نے دیکھا اس کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی لا تقوم الساعہ حتی یبعثوا 30 کذابون دجال، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 دجال ہمارے امت میں ظاہر ہو جائیں گے، وَكُلُّهُمْ يَزْمَعُ أَنَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ بھی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی، اور مسلمہ کذاب اور اسود عنسی جیسے دجال پیدا ہوئے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور اسی طریقے سے اور بھی مرزا غلام احمد قادیانی اور بہت سارے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہماری احادیث کا انکار کر دیں گے۔ سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے تکیے کا سہارا لے کر کے بیٹھا رہے گا اور ایک حدیث بیان کرے گا، بیان کرنے کے بعد وہ کہے گا اے لوگو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو قرآن میں حلال کر دیا گیا اس کو حلال سمجھو، جو حرام کر دیا گیا اس کو حرام سمجھو۔ پیارے نبی نے پھر فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، جس طریقے سے رب العالمین نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حرام قرار دے دیا ہے سیم ٹو سیم ویسے ہے جیسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور مجھے کتاب دیا گیا ہے اور اسی کے بمثل دوسری چیزیں دی گئی ہیں جس کو احادیث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا دنیا گواہ ہے، شاہد ہے کہ احادیث کے انکار کرنے والے بھی پیدا ہوئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا جا رہا۔ اور ایک بات غور کریں، لوگوں نے اشکال کیا، لوگ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا نہیں گیا، کیسے نہیں لکھا گیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح کو پیاس برداشت کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک روایت کو نقل کرتے ہیں، ایک ایک روایت کو یاد کرتے ہیں، اور عبداللہ بن عمرو بن عاص کی اس روایت کو جب دیکھتے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا کرتے تھے، اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں اور کبھی بولتے ہیں، ہو سکتا ہے انسانیت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جائے تو آپ مت لکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب ما یخرج منہ الا حق والذی نفسی بیدہ، اے عبداللہ بن عامر بن عاص تم لکھو اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس منہ سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا، سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ کے بندو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت صاف ہمیں بتا دی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحابہ کرام نے بھی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اب اگر یہ کوئی اشکال کرتا ہے صحابہ نے لکھا نہیں، تو صحیح احادیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں تھیں اور وہ ہو رہی ہیں اور ہمارے اعمال سے بھی تعلق رکھتی ہیں، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، سے بخاری کی روایت دیکھیں، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرٌ بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا زُهْرَ جَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ، رواه البخاری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہو بہو ان لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے جس طریقے سے ایک بالشت دوسرے بالشت کے برابر ہے، ایک بازو دوسرے بازو کے برابر ہے، سیم ٹو سیم ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا ہوگا، سوراخ میں داخل ہوا ہوگا، تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہوں گے جو داخل ہوئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ اس سے مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، اور کون؟ میرے نبی نے فرما دیا یہ امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی۔ اور اللہ کے بندو، ہم اپنے آپ میں غور کریں، مسلمانوں میں غور کریں کہ کیا ہمارا چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا، ہمارے بول چال، ہمارے تہذیب و طریقے، یہاں تک کہ ہماری سوچ اور ہمارے تمدن سب یہود و نصارہ کے طرز عمل پر ہے کہ نہیں؟ اور آج آپ نے دیکھا 25 دسمبر کی تاریخ گزری اور اس میں لوگوں نے منایا اور برتھ ڈے منایا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تو برتھ ڈے تو منایا گیا، لیکن بدقسمتی سے اس کو ہم اپنی جگہ پہ رکھیں۔ بدقسمتی سے امت مسلمہ میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، برتھ ڈے منایا کس نے؟ یہ ہمارا شعار کہاں سے ہے؟ ہمارا شعار وہیں سے تو ہوگا جہاں سے میرے نبی نے شروع کیا، ہمارا اسوہ تو وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے پیارے نبی کا اسوہ ہے۔ اللہ کے بندوں بتاؤ، یہ برتھ ڈے والا طریقہ آیا کہاں سے؟ یہ یوم ولادت منایا کس نے؟ میرے بھائیوں، میں جب دیکھتا ہوں احادیث کو چھان بین کر کے، میرے نبی نے اپنا برتھ ڈے کہیں نہیں منایا، صحابہ کرام نے کہیں نہیں منایا، تابعین نے کہیں نہیں منایا، تبع تابعین نے کہیں نہیں منایا۔ یہ خیر القرون میں جب کہیں کوئی ایک بھی تاریخ نہیں ملتی ہے کہ برتھ ڈے منایا گیا ہو، تو اللہ کے بندو یہود و نصارہ کے طرز عمل پر چلنے کی تعلیم ہمیں کس نے دی؟ کیا یہ شعار، یہ طریقے، یہ تمدن کیا ہمیں اس بات کا آگاہی نہیں دے رہے ہیں کہ ہم بالکل یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرما دی ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے لگیں گے۔ اگر ایسا اور ایسا ان میں سے کسی نے کیا ہوگا تو ایسا اور ایسا کریں گے۔ یہاں تک کہ ایک صحیح روایت میں آپ کو بتا دوں، پیارے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اگر بنو اسرائیل میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو یہ امت میں ایسے پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ غور کریں، غور کریں۔ پیارے نبی نے اور پیشین گوئی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیصیب امتی داء الامم، میرے امت داء الامم کی مریض ہو جائے گی۔ پوچھا گیا یہ داء الامم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الاشر
والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغض. سنن ابی داؤد کی روایت اور دوسری حاکم کی روایت بھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت داؤ الامم کا شکار ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ داؤ الامم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخر، غرور اور تکاثر، زیادہ سے زیادتی کی طلب اور دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی طلب، یہاں تک کہ لوگوں میں بغض پیدا ہو جائے گا، لوگوں میں حسد پیدا ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ قتل و غارت گری کرنا شروع کر دے گی. اللہ کے بندوں اپنے نفس میں غور کریں اور امت مسلمہ کا جائزہ لیں، صرف امت مسلمہ کا جائزہ. اور میں آپ کو روایات پیش کرتے چلوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ہمیں پیشین گوئی کی ہے ہماری اعمال کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع العقرۃ الی قصعتها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آخر نحن قل یومئذ، کیا اس دن ہم کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل کثیر ولکنکم غثاء کا غصاء السیل، تم بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے اور تمہاری وقت سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے گی. وَلِيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ. اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا. وَلِيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِكُمْ، اور اللہ رب العالمین تمہارے دل میں محبت پیدا فرما دے گا. الوہن فی صدورکم الوہن، اللہ رب العالمین تمہارے دل میں وہن پیدا کر دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا وما الوہن، یہ وہن کی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. ہم نے کیا فرمایا؟ یہ مسلمانوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، یہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. آج طرح طرح کی تعویلات کی جاتی ہے اور طرح طرح کے بیانات کیے جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں آج کا دور جو ہے نا، مسلمانوں نے اپنے آپ کو دنیا میں مگن کر لیا ہے اور جس راستے پہ انہیں چلنا چاہیے، جس راستے پر چل کر مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے فتح حاصل کی ہے اور فتح حاوی سے دوچار ہوئے ہیں، اس راستے پر مسلمان چل نہیں رہے ہیں اور طرح طرح کی تعویلات کی جا رہی ہیں، طرح طرح کی تعویلات کی جا رہی ہیں. بہرحال اور بہت ساری چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْقَذْفَ وَالْمَعَازِفَ. یقیناً میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زناکاری کو حلال سمجھیں گے، ریشم کے کپڑے کو حلال سمجھیں گے، گانے باجے کو حلال سمجھیں گے اور شراب نوشی کو حلال سمجھیں گے. کیا آج کے دور میں حکومتوں کو دیکھ لیجئے، جہاں پر بھی اسلامی حکومت ہے ان حکومتوں کو اپنی نگاہ میں رکھیں اور دیکھیں، وہاں غور کریں. الحر مطلب ہوتا ہے، آپ دیکھیں کیا اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، سرکاری طور پر اس کی اجازت دی جا رہی اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ اپنے کرتوتوں کو نہیں دیکھا جا رہا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا سیکون الزمان فی امتی الخسف والقذف والمسخ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی، زمین میں دھسا دیے جائیں گے، ان کے چہرے کو مسخ کر دیا جائے گا. صحابہ کرام پوچھتے ہیں اے پیارے نبی آپ بتائیے وہ وقت کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گانے بازے عام ہو جائیں گے، جب گانے والیاں عام ہو جائیں گی، واستحلت الخمر اور شراب کو حلال سمجھا جانے لگے گا. آپ دیکھیں پیک پہ آپ جا کے دیکھ لیں یا ان جگہوں پہ آپ جا کر کے دیکھ لیں اس کو کیسے کیسے نام سے حلال کیا جا رہا ہے، کیسے کیسا نام رکھا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف لپکیں.
اللہ کے بندو آج گانے بازی کی شکل دیکھ لیجیے، کوئی ایسا گھر باقی ہے جہاں نہ ہوتا ہو؟ نہیں، یہ موبائل ہر گھر میں موجود ہے اور ہر جگہ ہے۔ اور ایسے وقت میں پیارے نبی نے فرمایا پتھروں کی بارش ہوگی، زمین میں دھسا دیے جائیں گے، چہرے مست کر دیے جائیں گے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، آج اللہ ماشاء اللہ اکثر مسلمانوں کے چہروں سے داڑھی غائب ہے۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ کس چیز کی علامت ہے میرے بھائیوں؟ میں دور نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف احادیث پڑھ کر کے میں آپ کو صرف روشنی دکھانا چاہتا ہوں کہ آخر لوگ جا کدھر رہے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں یہ پوری کی پوری ثابت نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا ایسے نہیں آ رہی ہیں؟ لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا، ورنہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے۔ آپ پڑھیں، غور کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیشین گوئی کی اور یہ امت کیسے اس راستے پر جا رہی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان سارے اباؤں سے جو امت مسلمہ میں سرایت کر گئی ہے، رب العالمین ہمیں بچا لے۔ اے رب العالمین تو ہمیں صراط مستقیم پر دلجمی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین پر قائم و دائم رکھ اور اس کے سارے اوامر و نواہی پر صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحیم۔ آمین۔ تقبل اللہ۔